الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. کس کی طاقت ہے کہ محمد کی سیرت میں زباں کھول سکے؟ کس کی طاقت ہے کہ محمد کی سیرت میں زباں کھول سکے؟ جب خدا آپ ہو قرآن میں ثنا خواہ ان کا. ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین اعظام، روز اول سے یہ قانون ہے کہ کسی بھی منصب پہ فائز ہونے کے لیے ایسی سیرت و کردار کا ہونا ضروری ہے جو سیرت و کردار اس منصب کے شایان شان ہو. اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ منصب نبوت ہے. یہ منصب کسی کو علم و ہنر، ذہانت و فطانت اور مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ منصب ہے جو رب العالمین کے چناؤ سے ملا کرتا ہے. سامعین محترم، منصب نبوت کے لیے میرے رب کے انتخاب اور چناؤ کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی سیرت میں جو صفات اللہ نے فردن رکھی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام صفات کو رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی کی سیرت میں جمع فرما دیا. آئیے اس کی ایک جھلک میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. سامعین محترم، میرے نبی کی سیرت میں حضرت آدم کا خلق ہے تو حضرت شیط کی معرفت، میرے نبی کی سیرت میں حضرت نوح کا جوش تبلیغ ہے تو حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید، میرے نبی کی سیرت میں حضرت اسماعیل کا ایثار ہے تو حضرت اسحاق کی رضا، میرے نبی کی سیرت میں حضرت صالح کی فضاعت ہے تو حضرت لوط کی حکمت، میرے نبی کی سیرت میں حضرت موسیٰ کا جلال ہے تو حضرت ہارون کا جمال، میرے نبی کی سیرت میں حضرت یعقوب کا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کا جملہ ہے تو حضرت ایوب کا صبر، میرے نبی کی سیرت میں حضرت یونس کی اطاعت ہے تو حضرت یوشع کا جہاد، میرے نبی کی سیرت میں حضرت دانیال کی محبت ہے تو حضرت الیاس کا وقار، میرے نبی کی سیرت میں حضرت یوسف کا حسن ہے تو حضرت عیسیٰ کا زہد و وفا. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک اللہ والے نے کیا خوب کہا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. سامعین محترم، عربی زبان کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال وہ جس کی گواہیاں دشمن بھی دیں. آئیے اس مقولے کی روشنی میں نبی کی سیرت کا ایک روشن پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلوں. نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے کوہ صفا پہ لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے پوچھا، اے لوگو اگر تم میری تصدیق کرو گے اٹھاؤ بخاری حدیث نمبر 4770، قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد کیوں نہیں، ہم نے ساری عمر آپ پہ تجربے کیے مگر ہمیشہ آپ کو سچا پایا. سامعین محترم، نبوت ملنے کے بعد جہاں آپ نے لوگوں کے سامنے بہت سارے معجزات پیش کیے تو وہاں میرے نبی نے اپنی مبارک سیرت کو بطور دلیل پیش کیا اور فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تم میں اپنی عمر کا طویل زمانہ گزارا، میری سیرت تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میرے دن رات تمہارے سامنے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارے سامنے، میرا اپنوں کے ساتھ تعلق، میرا بڑوں کے ساتھ برتاؤ، میرا چھوٹوں کے ساتھ سلوک، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے. ہے کوئی تم میں جو میری سیرت و کردار پہ انگلی اٹھا کر دکھائے؟
سامعین محترم، حجر اسود کے نصب کرنے پر اختلاف کے اٹھنے والے شراروں کو امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ کے اعلان کے ساتھ عقیدہ تثلیث کی دھجیاں اڑا کر عقیدہ توحید کی صدائیں بلند کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ یہودی کے بچے کی بیمار پرسی کے لیے جا کر اس سے کلمہ پڑھا کر رب کی حمد و ثنا کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ رب کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرنے والوں پر دن رات محنت کر کے ان کو ایک رب کا بنانا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ پھر محنت بھی ایسی کہ اس زمین و آسمان نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہ پتھروں کے پجاری اسی پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر آمنہ کے لال نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ سامعین محترم، اگر بات کی جائے تربیت کی تو تربیت ایسی کہ ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن پیدا کر دیے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور جب باری آئی شجاعت اور بہادری کی تو حضرت علی شیر خدا بنا دیا، اور جب ضرورت پڑی میدان جنگ میں سپہ سالار کی تو ایسا سپہ سالار پیدا فرمایا جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے عبد الرحمن بابا نے کیا خوب کہا، تورے ڈیرے خزلد خالد والی تہم خالد شاہ ٹول جہان استاد وما علینا الا البلاغ۔